ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں ویلیو ایڈڈ ٹیکس کے حوالے سے. ڈاکٹر سلمان شاہ پروگرام موجود ہے. ڈاکٹر صاحب, اب اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے اگر بات کریں تو بڑے بڑے مسائل آتے ہیں. بہت ساری ہماری مارکیٹس ہیں, ایسی مارکیٹس ہیں جہاں گھس کے ٹیکس نہیں لیا جا سکتا, سیلز ٹیکس نہیں لیا جا سکتا, وہ ہڑتال کر دیتے ہیں, امن و امان کا مسئلہ ہو جاتا ہے. بہت ساری مارکیٹس ہیں, لاہور میں 2-3 ایسی مارکیٹس موجود ہیں. اب جب آپ VAT لگائیں گے, کیا ان لوگوں سے آپ VAT لے لیں گے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ نیا ٹیکس اسی وقت کامیاب ہوتا ہے جب بہت بزنس تیز چل رہا ہو, اور پاکستان کی اکانومی اس وقت خاصی سلو ڈاؤن ہے. اب پچھلے سال کی جو 3% گروتھ کو وہ ریوائز کر کے 1.5% کیا جا رہا ہے, اس سال کی 3 کو 4% کیا جا رہا ہے. سو گروتھ از ناٹ دیئر, اور جب بجلی بھی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, اوپر سے گرمی اتنی زیادہ پڑ رہی ہے, تو آئی تھنک ٹیمپرز آر گوئنگ ٹو فلیئر. اور جب آپ اکبری منڈی جائیں گے تو وہاں پہ unless you have really worked with the اکبری منڈی and with their people and their associations and made sure کہ یہ آپ کو وہاں پہ ویلکم کریں گے, تو وہ تو شٹر ڈاؤن سیدھی ہوں گی. باقی مارکیٹس میں بھی کئی مارکیٹس ہیں اس طرح کی, ڈسرپشنس تو ڈیفینیٹلی خاصی ہوں گی. اور حکومت اس وقت آئی تھنک خاصی ویک وکٹ پہ ہے ان ٹرمز آف اٹس کریڈیبلٹی. سو ویل ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی کہ یہ واقعی یہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے. اینڈ آئی تھنک گیون دی ابرپٹنس آف اٹ, اینڈ آلسو ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ بھی ایک تاثر ہے کہ یہ IMF کے کہنے پہ آ رہا ہے. آج تو ہم نے شو کرایا IMF کو, خبر ہے ریکارڈر میں بھی ہے کہ IMF سے ہم نے کہہ دیا ہے کہ جی لگا رہے ہیں ہم, آپ فکر نہ کریں. وہ بھی ایک جو ہے نا IMF کے ساتھ بھی جو لوگوں کے ٹیمپریچرز تھوڑے سے ویسے ہی اوپر ہو جاتے ہیں کہ یہ ان کی وجہ سے بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, اور وہ سو ایک قسم کا جو ہے نا ایک ناراضگی خاصی ہے اس سسٹم میں. اور کیا گورنمنٹ اس کو ناراضگی کو ہینڈل کر پائے گی, دیٹ ول ڈٹرمن کہ یہ لگا سکتے ہیں کہ نہیں لگا سکتے. آئی تھنک کہ یہ کچھ تھوڑی بہت فجنگ تو ضرور ہوگی کہ جی چلیں یہ پوسٹ پون, اس کو ڈیفر کیا, اس کو آگے کر دیا, تو وہ اس قسم کی یہ بات چیت. آئی ہیو ٹو اگری ود یو, بیکاز ہم نے ایک پیٹرن دیکھا ہے اس حکومت کے اندر کہ پہلے ایک اعلان ہو جاتا ہے, پھر اس کے خلاف احتجاج ہوتا ہے, وہ اعلان واپس لے لیا جاتا ہے. اچھا ایسا نہیں کریں گے, ایسا کر لیں گے, ایسا نہیں کریں گے, ایسا کر لیں گے. پہلے چیز امپلیمنٹ ہوتی ہے, پھر واپس لے لی جاتی ہے. تو یہ تو ہم نے بہت ایک پیٹرن دیکھا ہے اس حکومت میں. ایک اور خدشہ, ایک اور صاحب سے میری بات ہوئی, میں ان کی بات اب تک پہنچاتا ہوں. انہوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ VAT کی امپلیمنٹیشن اتنے برے طریقے سے ناکام ہوگی کہ جو ریونیو اس سال آیا ہے وہ اگلے سال نہیں آ سکے گا. اگریڈ, ڈس اگریڈ, سارٹ آف؟ آئی تھنک دیٹ از اے پاسبلٹی. ایک تو یہ ہے کہ 1.7 ٹریلین کا ریونیو پروجیکشن ایک بہت ایمبیشس ٹارگٹ ہے. Under the circumstances. Under these circumstances, when everything is slowing down and load shedding بھی ہے, businesses ویسے ہی بند ہو رہی ہیں, profitabilities کم ہوتی ہیں, نان پرفارمنگ لونز جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں, تو اس پورے سناریو میں it is going to be a very hot summer for the government. اچھا, ایک اور سائٹ جو بھی ہم نے کور کرنی تھی, ہم نے ایجوکیشن کی بات کی تھی, اس میں میڈیکل جو ہے وہ بھی اب ایک سبجیکٹ آف اسپیکولیشن کہہ لیں, آف ڈبیٹ کہہ لیں, بٹ وہ ہے اپنی جگہ پہ. پرابلم کیا ہے کہ وہی بات آ جائے, سرکاری ہسپتال جتنے ہیں, جتنے وہ کر رہے ہیں, جتنے محدود پیمانے پہ وہ کام کر رہے ہیں, کم ہے وہ. پرائیویٹ سیکٹر یہاں بھی اپنی اپرچونٹی کہہ لیں, ذمہ داری کہہ لیں, بٹ وہ اپنی جگہ ان کی پریزنس ہے. پرائیویٹ ہاسپٹلس بھی ہیں, پرائیویٹ ڈاکٹرز بھی پریکٹس کرتے ہیں. اس کے بعد پھر VAT کی امپلیمنٹیشن دواؤں کی قیمتوں پر بھی ہوگی. تو جو اس وقت صورتحال ہے میڈیکل کے حوالے سے اگر بات کریں, جو سہولتیں ایک عام پاکستانی کو ایکسٹینڈ ہو رہی ہیں, اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر VAT اس میں ایڈ کر دیا جاتا ہے, یہ بیچارے کہاں جائیں گے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ایک طرف آپ بجلی کے بل بڑھا رہے ہیں, ریٹروسپیکٹو افیکٹ سے 6% وہ بڑھے گا, تو جو بلز جو لوگ پے کرتے چلے جا رہے ہیں, اور ان کی آمدن اس طریقے سے بڑھ نہیں رہی, کم ہو رہی ہے. آمدن جو ہے وہ یا ان کو اپنے جابس کا خطرہ ہے, اور یا ان کی انفلیشن کی وجہ سے آلریڈی خاصی کم ہو گئی ہے. تو آئی تھنک کہ یہ ایک بڑا مشکل سا سیناریو بن رہا ہے, جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ دے ول بی ایبل ٹو کیری اٹ تھرو. مین چیز یہ ہے کہ میرا خیال ایٹ دس سٹیج ان کو کوشش یہ کرنی چاہیے تھی کہ اپنی جو اخراجات سائڈ ہے اس کے اوپر اگر کوئی قابو پایا جائے,
پرٹیکولرلی ان دی ایریاز جو کہ نان پروڈکٹیو ہیں اور جس میں آپ منسٹریز کو کم کریں, ان کے اوور ہیڈس کو کم کریں, موو آف دی میجر جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرامز ہیں ان کو پروونسز کو دیں, تو اس طرح سے ایکسپینڈیچر کنٹرول کچھ کریں, کچھ تھوڑا سا ٹیکس کی طرف کریں, تو پھر یہ بات بن جائے گی. اگر سارا کام آپ نے ڈال دیا ٹیکس اور ریونیو کے اوپر اور باقی طرف آپ کے تمام چیزیں جو ہیں وہ کھلتی چلی جا رہی ہیں اور ایکسپینڈیچرز آؤٹ آف کنٹرول ہوتے چلے جا رہے ہیں, تو آئی تھنک دیٹ از ناٹ اے گڈ ریسیپی ایٹ لیسٹ ان دس ٹف کنڈیشن. سو آئی وڈ سے کہ ایک تو ہماری جو مس مینجمنٹ اوور دا لاسٹ 2 years ہوئی ہے ان ٹرمز آف برنگنگ دی اکانومی ڈاؤن ٹو اٹس نیز, اس کا اب خمیازہ عوام بھگت رہی ہے اور عوام سے وہ پیسہ لیا جا رہا ہے, ان کے اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو کٹ کیا جا رہا ہے, اینڈ لوگوں کو تو یہی کہا جا رہا ہے کہ اپنا پیٹ کاٹو اور حکومت کو دو. اینڈ آئی تھنک اس میں آئی تھنک دی ادر پروگرامز جو گورنمنٹ کے, جس طرح فائنانس منسٹر صاحب نے کہا کہ ہمیں اب پرائیویٹائزیشن کی طرف جانا پڑے گا کیونکہ جو پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کے اتنے بڑے ریڈ انک ہے اور نقصان ہو رہے ہیں, اس نقصان کو ختم کریں آپ. وہ بھی آپ کا ایکسپینڈیچر کا ایک بہت, اور 600-700 بلین روپیز جو ہیں وہ ضائع ہو رہے ہیں, اس کو آپ بند کریں اور پھر اس کے بعد یہ کر لیں تو پھر آپ ٹیکسز وغیرہ لگائیں تو آپ جسٹیفائڈ بھی ہوتے ہیں. اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے نا کہ جب آپ ٹیکسیشن کی شرح بڑھاتے ہیں, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ اکانومی کی سچویشن ہمارے سامنے نو, اگر آپ ٹیکسیشن کی بھی شرح بڑھا دیتے ہیں تو اس بزنس کی جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ بڑھ جاتی ہے. ہر, جیسے ہم نے پروگرام شروع میں کہا تھا کہ ہر انڈائریکٹ ٹیکس جو ہے وہ انفلیشن میں اضافے کا باعث بنتا ہے. دیٹ از ناٹ گڈ نیوز فار اینی بزنس. نا آپ نے اس کا خرچہ بڑھا دیا, آپ نے انفلیشن بڑھا دی, اس کے جو ملازم کام کر رہا ہے وہ اپنی ویجز میں اضافہ چاہے گا, اسے کہیں نہ کہیں اسے کٹ کرنا پڑے گا, لوگوں کی جابس کا خطرہ ہوگا, یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی, اور اکنامک اسٹیمولس آپ نے کچھ بھی نہیں دیا ہوا, وچ شوڈ بی دا فرسٹ پرائرٹی. تو جیسے کہ ہم نے کہا کہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ اسٹیج نہیں تھی وی اے ٹی لگانے کی, یہ اسٹیج تو اپنے آپ کو اکنامیکلی گروتھ میں لانے کی ضرورت تھی, بٹ وہ ہم نہیں کر رہے. دیکھیں آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ اینٹی گروتھ ہے, اینڈ یہ ایک اس کا ایلیمنٹ ہے آف دیٹ پروگرام. ہائی انٹرسٹ ریٹس, ہائی ٹیکسز, کمپیریٹیولی اسپیکنگ جب آپ کی گروتھ ہو رہی تھی اس وقت کے مقابلے میں ابھی, اس کے ساتھ ساتھ جو بھی آپ سلو ڈاؤن میں ٹیکس ویسے ہی کلیکشن کم ہو جاتی ہے. سو آئی تھنک دی ہول اپروچ میرے نظر میں ایک غلط تھی. وی اسٹارٹیڈ آف دی آئی ایم ایف پروگرام کیونکہ ہمیں ایک آئل شاک پڑا تھا. اس آئل شاک کو ہم نے ٹیکل غلط طریقے سے کر کے اکنامک اسٹیگنیشن کرائی ہے, اور اکنامک اسٹیگنیشن سے ہمارے ڈیفیسٹ, فسکل ڈیفیسٹ بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اور ہم ایکسپینڈیچرز ہم کنٹرول نہیں کر رہے اور لوگوں کے اوپر یہ سارا بوجھ ڈال رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. وی ہیو کم ٹو دی اینڈ آف آور پروگرام. نگ یہی رہا ہے کہ ہم وی اے ٹی کے لیے تیار نہیں ہیں, بٹ ہم پھر بھی اس کو امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں. دیکھتے ہیں سچویشن کیا بنتی ہے. ڈزنٹ لک ٹو گڈ. انیش شیخ اور ڈاکٹر سمان شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.